دین پر عمل کرنے کا نام قربانی ہے، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوانے کا نام قربانی ہے۔ اس مشکل اور برے دور اور برے حالات میں لوگوں سے ٹکر لے کر کلمہ حق لینے کا نام قربانی ہے۔ باطل سامنے کھڑا ہو، سچ کہنے کا نام قربانی ہے۔ ہتھکڑی اور بیڑی کا خطرہ ہو مگر دین کے لیے آگے آنے کا نام قربانی ہے۔ دشمن محاذ پر کھڑا ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ جانے کا نام قربانی ہے۔ ظالم دین مٹانا چاہتا ہو اور اس وقت دین بڑھانے کا نام قربانی ہے۔ دنیا آپ کو خاموش کرنا چاہتی ہو اور آپ کھل کر دین کی اشاعت کر رہے ہو، اس کا نام قربانی ہے۔ لوگ سارے آپ کے مخالف ہو گئے لیکن اس مخالفت کے باوجود آپ دین کے جز کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ذی الحج کے مہینے کی 10ویں تاریخ عالم اسلام کے تمام مسلمانان جسے عید کے طور پر یاد رکھتے ہیں، اور یہ عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو تازہ کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پیارے ہونہار فرما بردار تابعدار بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلا ڈالی اور
قرآن کریم نے کہا صدقت رؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے پورا کرنے کے لیے قدم اٹھایا، آپ آگے بڑھے، بچے کو لٹایا، چھری کو ہاتھ میں پکڑا۔ چشم فلک یہ نظارہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہے ہو کہ یہ عجیب منظر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ تو ایک ہی جواب آتا ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں سمجھنا چاہیے ہر واقعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مضمون، عنوان یا مقصد ضرور ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ تعویل کر سکتے تھے، بات بنا سکتے تھے، کوئی عذر کر سکتے تھے کہ ایک ہی بیٹا ہے، اتنے سالوں کے بعد ملا ہے، اللہ کوئی اور حکم دے دے میں بجا لانے کو تیار ہوں، میں انکار تو نہیں کر رہا، لیکن یہ تو بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ میں کیسے کروں گا؟ پتہ چلا جب اللہ کا حکم آ جائے تو انبیاء کی سنت بتاتی ہے اور ان کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس پر پھر انکار نہیں ہے، تعویل نہیں ہے، یوں ہو جائے تو یوں کر لوں گا، یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، نہیں، بس جو حکم ہے سر تسلیم خم ہے، بس جو کہہ دیا اللہ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی عظمتوں کو بلند و بالا کر دیتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کل بھی جب میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے ہر دروازے کے باہر بندھا ہوا ایک جانور دیکھا، یار شخص کے ہاتھ میں جانور دیکھا، یا منڈیوں میں جا کر جانوروں کی منڈیاں دیکھی، تو میں سوچ رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو کون سے کیمرے لگے ہوئے تھے، کون لوگ دیکھ رہے تھے، کتنے لوگ متوجہ تھے، یہ عمل کس کے سامنے وہ کر رہے تھے، کون انہیں دیکھ رہا تھا؟ اور آج دنیا کی کون سی جگہ ایسی ہے جہاں یہ عمل دہرایا نہیں جا رہا؟ اس کا مطلب واضح ہوا، کام جب اخلاص کے ساتھ ہم کرو گے، خلوص نیت کے ساتھ کرو گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب آپ کام کر گزرو گے، وہ آپ اندھیرے میں کرو، وہ آپ چھپ پر کرو، کسی کے سامنے آئے بغیر کرو، خداوند قدوس اس عالم میں اتنا پھیلا دیتے کہ آج دنیا کی ہر جگہ پہ ایک بچہ بھی ہاتھ میں جانور لیے جا رہا ہے، تو اس سے پوچھو کیا کر رہے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے قربانی کے لیے۔ تو اس سے سوال کرو قربانی کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے تھے اور ہاتھ میں چھری تھام کر یہ عزم کیا تھا میں اسماعیل کو ذبح کر دوں گا۔ تو اس سے پوچھو اسماعیل ذبح ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں ہوئے تو نہیں تھے مگر تیار ہو گئے تھے، مگر لیٹ گئے تھے اور کہہ دیا تھا بابا جو حکم آپ کو آیا کر گزریے، پریشان مت ہوئیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تو اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، بتاؤ میں اسے پورا کروں، کیسے کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ جن کے لیے حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ کہ انہیں ذبح کر دیا جائے، ان کے لیے حکم ہے انہیں ذبح کر دیا جائے، انہوں نے ذبح ہونا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جلدی کیجئے، دیر مت کیجئے، وقت ضائع مت کیجئے، جو حکم ہے اسے پوری کرجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں صابر بن کر آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا، گردن پیش کر دوں گا۔ پتہ چلا جب حکم خداوندی ہو پھر گردن پیش کرنی چاہیے، پھر بیٹے پیش کرنے چاہیے، پھر اولاد پیش کرنی چاہیے، پھر خاندان پیش کر دینا چاہیے،
اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عظمت کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، خداوند قدوس پھر ان کی عظمتوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ کتنا زمانہ گزر گیا، کتنی صدیاں گزر گئی، کتنے لوگ گزر گئے، کتنے زمانے گزر گئے، کتنی قومیں گزر گئی۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں، ہر گلی میں جاؤ، ہر چوک میں جاؤ، ہر چوراہے میں جاؤ، ہر شہر میں جاؤ، جاؤ جنگلوں میں، جاؤ دیہاتوں میں، جہاں عید کی نماز تو نہیں ہو رہی لیکن قربانی ہو رہی ہے، جہاں لوگ اتنی تعداد میں سہولیات نہیں ہیں کہ وہ نماز عید ادا کر سکیں، وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے، وہ جانور لے کر جا رہے ہیں پہاڑوں پر، دریاؤں کے کناروں پر، سمندروں کے کناروں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، بلند و بالا جگہ پہ، جنگلوں کے دہانوں پر۔ پوچھو کیا کرنے جا رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ سوال تو رہو اس جنگل والے سے، سوال کرو اس پہاڑ کی چوٹی والے سے، کیوں کر رہے ہو؟ دو نام سامنے آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ کہ ایک قربان کرنے والا ہے، ایک قربان ہونے والا ہے، ایک قربان کرنے والا ہے، ایک قربان ہونے والا ہے۔ یہ دونوں آج پیش ہو گئے اور پیش ہو کر اپنا عمل دوہرا دیا۔ جب دوہرا دیا، رہتی دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ میں نے کہا کیا کیا؟ کہا قربانی دی۔ میں نے کہا لوگوں یہ سمجھنے کی کوشش کرو، قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، قربانی ضائع نہیں ہوتی، قربانی گم نہیں ہو جاتی، قربانی چھپ نہیں جاتی، قربانی آشکارا ہوتی ہے، قربانی واضح ہوا کرتی ہے، قربانی روشن ہوا کرتی ہے، قربانی نظر آیا کرتی ہے، قربانی کے اثرات باقی رہا کرتے ہیں۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا جانور کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ نہ، اپنی خواہشات پر چھری پھیرنے کا نام قربانی ہے۔ ذات کو مٹا کر خدا کے حکم کو ماننے کا نام قربانی ہے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کر کے رسموں کو چھوڑنے کا نام قربانی ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کرنے کا نام قربانی ہے۔ شرک بدعات اور رسومات کے اس اٹاٹوپ گٹاٹوپ اندھیرے سے نکلنا اور سنت کے میدان میں آنے کا نام قربانی ہے۔ اللہ کے لیے فجر کو اٹھ کر مسجد میں آنے کا نام قربانی ہے۔ دوپہر میں دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا نام قربانی ہے۔ عصر کے وقت بازار کو ایک طرف رکھ کر مسجد میں آنے کا نام قربانی ہے۔ مغرب کے وقت میں نماز ادا کرنے کا نام قربانی ہے۔ عشاء کی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنے کا نام قربانی ہے۔ لوگوں کی باتوں کو سن کر بھی دین پر عمل کرنے کا نام قربانی ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوانے کا نام قربانی ہے۔ اس مشکل اور برے دور اور برے حالات میں لوگوں سے ٹکر لے کر کلمہ حق لینے کا نام قربانی ہے۔ باطل سامنے کھڑا ہو، سچ کہنے کا نام قربانی ہے۔ ہتھکڑی اور بیڑی کا خطرہ ہو مگر دین کے لیے آگے آنے کا نام قربانی ہے۔ دشمن محاذ پر کھڑا ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ جانے کا نام قربانی ہے۔ ظالم دین مٹانا چاہتا ہو اور اس وقت دین بڑھانے کا نام قربانی ہے۔ دنیا آپ کو خاموش کرنا چاہتی ہو اور آپ کھل کر دین کی اشاعت کر رہے ہو، اس کا نام قربانی ہے۔ لوگ سارے آپ کے مخالف ہو گئے لیکن اس مخالفت کے باوجود آپ دین کے جز کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کا نام قربانی ہے۔ سوچئے ہم کتنی قربانیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک عجیب بات بڑی، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں نے دیکھا انہوں نے داڑھی چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں 10 دن تک جو ہے بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قربانی کرنے کے لیے آپ قربانی کرنا چاہو تو یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو اور یہ سلسلہ نہ کرو، تو اس لیے میں نے چھوڑی ہے۔ میں نے کہا 10 کے بعد پھر کیا حکم ہے؟
قربانی کے بعد پھر کیا حکم ہے؟ جانور بھی قربان کرنے ہیں، نبی کی سنت بھی قربان کرنی ہے، ابراہیم کی سنت کو ادا کرنا ہے، حضور کی سنت کو اس طرح پھیرنا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مستحب کام کر رہے ہو، اس پر عمل درآمد کر رہے ہو۔ جی ہاں، جب معاشرہ آپ کو برا سمجھے، جب آپ کا ضمیر اور آپ کی خواہشات آپ کو نہ کرنے دیں، پھر آپ دنیا سے کہہ دیں میں داڑھی سنت سمجھ کے رکھوں گا، نہیں چھوڑوں گا، یہی قربانی ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ کولچنوں کا شکار ہیں، آپ چاہ رہے ہیں نہ رکھوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں حضور کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر میں نے عمل کرنے، پھر دریغ مت کیجئے، ڈریے مت، پھر یاد کیجئے۔ آپ کس سے گھبرا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری سیدھی کر کے بیٹے کو لٹا دیا، اور عجیب بات، حضرت ہاجرہ جن کا بیٹا اسماعیل ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اس سے اکلوتا بیٹا ہے، اور شیطان کو تکلیف ہو گئی۔ یہ بات آپ سمجھنا، جب آپ دین کی خدمت کریں گے اور آپ سنت پر عمل کریں گے اور آپ شریعت پر عمل کریں گے تو شیطان تکلیف میں ہوگا، اس کو غصہ آئے گا، وہ سینے پر ہاتھ مارے گا، وہ ماتم کرے گا، وہ بھگتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ دین پر عمل ہو رہا ہے۔ ہاجرہ کے پاس جا کر کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھلا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا دیکھو چھری بھی ساتھ ہے، رسی بھی ساتھ ہے، لے کے بھی جا رہے ہیں، انتخاب بھی جگہ کا کر لیے، آج یہ سب ہو جائے گا۔ تو سیدہ ہاجرہ سوال کرتی ہے بتاؤ یہ کیوں ہوگا؟ ایسا ابراہیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پاس جواب تو کچھ نہیں تھا۔ شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں میرے اللہ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، سیدہ ہاجرہ کہنے لگی اگر حکم اللہ کا ہے تو ایک اسماعیل کیا اور سینکڑوں اسماعیل ہو تو اللہ کے نام پہ قربان ہے۔ کہہ دینا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، بولنا بھی آسان ہے، لیکن ایک چھوٹی سی سنت رکھنے کے لیے آپ معاشرے سے ڈر کر تیار نہیں ہیں۔ بیگم نے کہا مت رکھو، گھر والوں نے کہا مت رکھو، آپ یہ سنت ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سیدہ ہاجرہ کیا کہتی ہیں ایک نہیں اور بھی ہوں گے، نام الہی پہ قربان کرنے نا دیے کس نے؟ ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں اور اس شادیوں میں جب ہم حد سے کراس کر جاتے ہیں تو ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، قریب میں مسجد ہے، تم نے ڈول باجے اتنے بجائے ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو۔ تو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ تو بس اس زمانہ جاہلیت سے نکلتے، جدید دور ہے، خوشی کا موقع ہے، اب ہم ماتم کریں، خوشی تو ہم نے منانی ہے نا، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس کی ماں کی خواہش ہے، اس کی بہن کی خواہش ہے، اس کے ماموں کی خواہش ہے، اس کے چچا کی خواہش ہے، ہماری پڑوسن کی خواہش ہے، ہمارے پڑوسی کی خواہش ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال کیا ایک دفعہ ایک سے، بتاؤ تمہیں بچہ اس کی پھپھو نے دیا ہے، اس کے چچا نے دیا ہے، اس کے بھائیوں نے دیا ہے، بچہ تمہیں تمہاری ماں نے دیا ہے، تمہارے بابا نے دیا کس نے؟ کہتے دیا تو اللہ نے۔ میں نے کہا اسے راضی کر رہے ہو اسے ناراض کر رہے ہو؟ جس نے دیا اسے ناراض کر رہے ہو، ان کے حکموں کو توڑ رہے ہو، حکم عدولیاں کر رہے ہو، اور یہاں پر جو ہے ان کو راضی کر رہے ہو۔ تو بھلا بتاؤ اگر اللہ نے لے لیا تو کیا کرو گے؟ بھئی اگر اللہ لے لے کیا کرو گے؟ کیا کر لو گے؟ کوئی لوگ آپ نہیں دیکھے بارات جا رہی ہے الٹ گئی، دولہا مر گیا، دلہن مر گئی، خوشی کا گھر چند لمحوں میں ماتم کدہ بن گیا، لوگ رونے لگ گئے، یہ کس نے کیا؟ خوشی کس نے دی؟ غم کس نے دیا؟ قرآن کریم نے اسی لیے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہر چیز اللہ کے لیے، کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے، جتنی عبادت کر رہے ہو وہ ساری عبادت اللہ کے لیے کرو، جو کچھ کر رہے ہو اسے اللہ کے لیے کرو۔ میں نے یہ مثال
میں نے یہ مثال کئی جگہ کہی کہ جب ہو گیا جنازے کا ٹائم طے نہیں ہے، میں سمجھ گیا، آپ اٹھے تو میں سمجھ گیا، کئی مرتبہ یہ کہی کہ دیکھو جو کام بھی میں نے شروع میں کہا، جب اخلاص نیت کے ساتھ آپ کام شروع کرتے ہیں اس کے اثرات دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کیمرے لگے ہوئے نہیں تھے، لکھنے والا کوئی نہیں تھا، پتہ کسی کو نہیں تھا، اکیلے تھے اور ویرانے میں تھے اور سبھی کچھ ہوا۔ آج ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا حج ہوا، اس حج میں لاکھوں لوگ آئے اور وہ سارے لوگ صفا مروہ پہ گئے، اور صفا مروہ پہ سے یہ حاجرہ جب بھاگ رہی تھی اس نے مجھے کون دیکھ رہا تھا؟ دیکھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور آج کتنے لوگ وہاں بھاگ رہے ہیں اور کتنے لوگ وہ عمل کر رہے ہیں اور کتنی دنیا میں دکھایا جا رہا ہے اور براہ راست سارے عالم میں دیکھا جا رہا ہے۔ کیا پتا تھا انہیں جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ رہتی دنیا تک رہے گا اور ہر آدمی اس کو کرنا سعادت سمجھے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اخلاص تھا، اللہ کے لیے تھا۔ جو عمل اللہ کے لیے ہو وہ عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اس کا وجود رہتا ہے، اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج جو ہم قربانی کر رہے ہیں، دو بات سمجھنا۔ پہلی بات، ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ہر رسم کو توڑ کر سنت پر عمل کرنا اسے قربانی سمجھنا چاہیے، ہر باطل کے مقابلے کھڑے ہو کر حق کہنا اسے قربانی سمجھنا چاہیے، اسے اسی اہتمام سے کرنا چاہیے جس اہتمام سے یہ قربانی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے۔ آج آپ سب چونکہ قربانی کر رہے، اکثریت آپ میں سے یہ نیت مت کرو کہ ہم نے جو ہے وہ گوشت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی ہے۔ یہ سوچو اور یہ کہو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم اس قربانی کو کر رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ کہا ان کے بالوں کے بدلے اور ان کے قدموں کے بدلے اور اس جانور کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، اس کے لیے تمہارے لیے اجر و ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ایک عمل ہوا اور وہ عمل دنیا کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن گیا، اور آج دنیا اس اجر و ثواب کو کمانے کے لیے خوش اسلوبی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو اپنی اس عبادت کو ضائع مت کریں، بلکہ اسے خوبصورتی کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی نیت کو درست کر لیجئے۔ رہی گوشت کی بات، سارا خود بھی کھا لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سارا تقسیم کر لو تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا طریقہ لکھا ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ اور آج کے دن غربا کے اس رشتے کو بھولیے مت، بلکہ اسے یاد کیجئے۔ پڑوس میں دیکھیے کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے ہم نے جو ہے وہ گوشت دینا تھا لیکن اسے مل نہیں سکا، اسے بھی دیجئے۔ میں ابھی جو گفتگو کر رہا ہوں یہ صرف آپ لوگ کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تشریف نہیں لائے یا بھی آہستہ آہستہ گھر سے نکل کر مٹک کر آ رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم 6:45 بجے تھا، لیکن اگر میں 6:45 بجے نماز کھڑی کر دیتا تو چند صفحے تھی آپ کی نماز رہ جاتی۔ عید کی نماز ہے، اس لیے جو حضرات آ رہے وہ جلدی جلدی تشریف لائیں، اپنے ساتھ جانمازیں انہیں بچھاتے جائیں، صف میں بیٹھتے جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں، جگہ بنائی ہوئی ہے، الحمدللہ محنت ہوئی ہے۔ آپ نے آ کر صرف بیٹھنا ہے، اپنا جانماز بٹھانا ہے اور اس کے بعد جانماز اٹھانا ہے، اسے جھاڑنا ہے، کندھے پر رکھنا ہے، اپنا جوتا لینا ہے اور گھر چلا جانا ہے۔ آسان کر دیا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جلدی تشریف نہ، ابھی بھی لوگ آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں تو جلدی آ جائیں، شریک ہو جائیں۔ تو میں کہتا 3 حصوں میں اسے تقسیم کر لیجئے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ آج کل بدلہ دیتے ہیں کہ اس نے مجھے بھیجا میں اس کو بھیجوں گا۔ بھائی اسے بھی بھیجو، چلے دے دیں، لیکن جس نے کی نہیں اس کا خیال بھی تو کرو نا۔ آج کس نے نہیں کی ہے؟ ایسا نہ ہم گوشت کھا رہے ہوں اور غریب کے گھر میں دال بھی نہ پکی ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ آج بھی دال پکی ہو تو اتنی بڑی قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ لہٰذا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے ان دوستوں تک، ساتھیوں تک، محلے والوں تک، پڑوسیوں تک، آپ ان لوگوں تک جن نے قربانی نہیں کی ان تک گوشت پہنچائیے۔ اور اگلی بات میں نے جمعے کو بھی کہی تھی، یہ قربانی گوشت کے لیے نہیں ہے، یہ خود ایک عبادت ہے۔ عبادت، لوگ کہتے ہیں نا نماز بڑی پریکٹس ہے، نماز
خود جو ہے اس سے ورزش ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہوتی ہوگی، لیکن نماز ورزش کے لیے نہیں، نماز عبادت کے لیے۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ عبادت ہے، یہ جو حج ہے یہ عبادت ہے، اسی طرح یہ قربانی جو ہے یہ عبادت ہے، بطور عبادت ہم نے کرنی ہے۔ جب عبادت کر لی ہے تو اس کے لیے اسی طرح ہم نے اس کو خرچ کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، تاکہ ہمارا چیز صحیح جگہ تک پہنچے، اور نیت کو درست کر لیں، تاکہ ساتوں میں سے کسی ایک آدمی کی بھی نیت خراب ہوئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایک بات عید الاضحیٰ کے اس اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں، 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹا دیا تھا اور چھری چلا دی تھی، اور 18 ذی الحج کو بھی ایک قربانی ہوئی ہے جو لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور 18 ذی الحج کی وہ قربانی خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کل کے جمعہ کے اجتماع میں ہوگی، لیکن آج میں آپ کے لیے اور پورے ملک کے ائمہ کرام کے لیے عید الاضحیٰ کے دن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مقدس شخصیات کو اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا ہے، اسی طرح میں یہ قربانی بھی یاد کرنی چاہیے کہ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جنہیں مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، قصر خلافت میں شہید کیا گیا، 40 دن تک پانی بند رہا اور 40 دن تک کھانا بند رہا، اور ان سے پوچھا گیا عثمان بن عفان 40 دن تک کھانا اور پانی بند ہے، کیا کرتے ہو؟ ان نے جواب میں کہا جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو نام عثمان ہوتا ہے اور سامنے قرآن ہوتا ہے، یعنی عثمان قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ عثمان جب قرآن پڑھتا ہے بھوک نہیں رہتی، پیاس نہیں رہتی۔ 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت ہے، اور آنے والا جمعہ آئندہ جو ہے وہ 18 ذی الحج ہے۔ اس جمعے کے اجتماع میں تمام ائمہ کرام، علماء کرام، اور اگر ائمہ کرام اور علماء کرام کو یہ پیغام یاد نہ رہے تو آپ انہیں دے دیجئے گا کہ آپ پر فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، جس دور میں صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہو، عثمان غنی کو نعوذ باللہ برا بلا کہا جا رہا ہو، ان کو اکرا پرور لکھا جا رہا ہو، ان کی توہین کی جا رہی ہو، آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے، یہ بھی قربانی آپ کا میرا فرض بنتا ہے، ہمارے پاس منبر ہو، ہمارے پاس محراب ہو، ہمارے پاس چوک یا چورایا ہو، ہمارے پاس زبان اور قوت ہو، ہمارا فرض بنتا ہے ہم عثمان بن عفان کی عظمت بتائیں۔ اور ایک فضیلت آپ کو بتانے لگا ہوں جو کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے سوائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور اتنے عظیم المرتبت تھے۔ جب پہلی بیٹی کا انتقال ہوا عثمان مغموم ہو گئے، غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے۔ حضور نے پوچھا اداس کیوں ہو، غمگین کیوں ہو، مغموم کیوں ہو؟ فرمایا رسول اللہ آپ سے ایک نسبت تھی، میں داماد تھا، آپ سسر تھے، آج آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں داماد نہیں رہا، آپ سسر نہیں رہے، یہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، میرے اور آپ کے درمیان رشتہ تھا، آپ کی بیٹی میرے گھر میں تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہونا، میں دوسری بیٹی کا نکاح تجھ سے کراتا ہوں۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، پہلے داماد سے جان چھڑانے کے لیے لوگ کہتے ہیں بیٹی مر جائے تو اچھی ہے، یہاں بیٹی چلی گئی تو کہتے ہیں دوسری دوں گا، دوسری دے دی، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا عثمان مغموم تھے۔ حضور علیہ السلام نے چہرے عثمان کو دیکھ کر کہا عثمان میں محمد کے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ عثمان تیری عظمت کو، فضیلت کو، شان کو سلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی فرد ایسا نہیں آیا جس کے عقد میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں کسی کو حاصل ہے تو عثمان بن عفان کو حاصل ہے۔ اس لیے لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، بچوں کو بات معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ پیچھے امام کے ما زائد 6 تکبیروں کے ہم ادا کریں گے، نیت کریں گے، اور نیت کر کے اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ ایک تکبیر، یہ جو ہے وہ تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر یہ پہلی تکبیر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری تکبیر، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے،
امام قرات شروع کرے گا، پوری نماز عام نمازوں کی طرح ہوتی رہے گی، اور پھر جاتے جاتے جب دوسری رکعت ہوگی اور دوسری رکعت میں رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے جو 3 زائد تکبیریں رہ گئی ہیں انہیں پورا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ ایک تکبیر ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ دوسری تکبیر ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ تیسری تکبیر ہو گئی، اور چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کی ہے، اس میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ نماز کا پھر سلام کے بعد اختتام ہوگا، پھر خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ تشریف لے جائیں، اور آپ تشریف لے جائیں گے، آپ قربانی کریں گے، اور قربانی کر کے گوشت تقسیم کریں گے۔ اس گوشت کے اوپر سے ایک کھال اترے گی، اور وہ کھال اس کا مٹکا بنا لینا، یا اس کا کوٹ بنا لینا، اس کی واسکٹ بنا لینا، اس کی ٹوپی بنا لینا، یا اسے گھر میں نیچے جو ہے وہ قالین کی جگہ بچھا لینا، یا اپنے گھر میں کسی پردے کے طور پہ استعمال کر لینا، جو آپ کی مرضی ہے کر لینا۔ اگر ان کاموں میں سے کوئی کام آپ نہ کر سکے اور آپ نے کھال دینی ہے تو کہیں اور مت دینا۔ آپ کے سامنے یہ عمارت مدرسے کی نظر آ رہی ہے، 350 طلباء ہر وقت 2-3 ٹائم یہاں کھانا کھاتے ہیں، 700 کے قریب طلباء اور طالبات یہاں پڑھتی ہیں، مستقل ایک نظام ہے، دورہ حدیث اور تخصص تک کی کلاسیں یہاں لگتی ہیں۔ دیگر مدارس کے علماء وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں تشریف لا کے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی کھال انتظار مت کیجیے گا، کسی اور کو مت دیجیے گا، خود اسے سنبھالیے گا، ٹوکری میں ڈالیے گا، اور مدرسے میں آ کر وہ کھال دے کر رسید وصول کر لیجئے گا کہ آپ کا حصہ ہو گیا ہے، آپ نے جامعہ کے ساتھ تعاون کر لیا ہے۔ اس کھال کے ذریعے پھر جو ہے بچوں کو جو ہے وہ اس کے کھانے کا بندوبست اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ آپ کو کھال دینے کا ثواب بھی ہوگا، دین کی اشاعت کا ثواب بھی ہوگا، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے خود بھی کھال لینی، اپنی بھی ہوگی، پڑوس والوں کی ہوگی، وہ خود ہمارا نمائندہ بن جائے۔ طلباء کی چونکہ کمی ہے، چھٹیاں ہو گئی، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، ہم نے انہیں پابند نہیں کیا، آپ نے خود ہمت کر کے خود لینی ہے، پڑوس والوں سے، اس سے پڑوس والوں سے، اور یہ ہمت کر کے پورے طور پہ آپ نے لا کر جو ہے وہ وہاں پر جمع کروانی ہے تاکہ آپ کا حصہ بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد کو، مدارس کو آباد رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔